لیکن پاکستان کی کرنسی ہمیشہ ڈی ویلیو ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہماری سرکار ہے یا ہماری سرکاری پالیسیز ہیں یا ہمارے سرکاری ملازمین ہیں؟ یہ کویشچن ہے ناظرین۔ میں نے پچھلے پروگراموں میں سمجھانے کی بات ہے، 10 لاکھ روپے والی مثال دیا کرتا ہوں کہ 10 لاکھ روپے کمائے $1 لاکھ تھا، آج وہ $3000 ہے، $97,000 کہاں گئے؟ اس سوال کا جواب کوئی سرکاری ملازم دے دے ہمیں۔ تیسری طرف کہ ہمارے ملک پہ جو قرضہ 1947 میں کچھ نہیں تھا، جو 30 بلین ہو گیا 1960 میں، اور آج وہ ڈومیسٹک ڈیٹ تو 44,000 ہے، اور اگر فارن ڈیٹ شامل کر لیں تو یہ 80,000 ارب کے قریب ہمارے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ لائبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، ہم قرض اور لیں یا نہ لیں یہ لائبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ مثلاً آج ہمارے پہ قرض ہے 44,000 ارب، ہم نے 25% سود دینا ہے جو کہ 11,000 ارب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگلے سال ہم نے نیا قرض نہیں لینا، لیکن یہی قرض 55 ارب روپے ہو جائے گا، اور اگلے سال اس سے اگلے سال 55 ارب قرض پہ ہم نے نیا قرض ابھی اور نہیں لیا، تو یہ 55 ارب بڑھ کے کوئی 66-67 ارب روپے ہو جائیں گے۔ یہ وہ ویشس سرکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس ویشس سرکل سے باہر نکلنا ہے تاکہ ہم ماڈرن سلیوری یہ جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل سکیں۔ اس سے نکلنے کا ناظرین دیکھیں، آپ آج کل 2 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ سیلری پہ ٹیکس لگ گیا اور 380 ارب روپے سیلریڈ کلاس ٹیکس دیتی ہے۔ دوسری طرف یہ کہ پاور پالیسی کے تحت ہم پاکستانی بجلی پروڈیوس ہو نہ ہو ہم نے پیسے دینے ہیں، وہ کوئی 3-4 ہزار ارب کا سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے۔ اور ایک تو بھی فیس بک پہ شیئر ہو رہا تھا کہ 2 پاور پلانٹ کو جنہوں نے بجلی پروڈیوس نہیں کی، یہ جو سیلریڈ پرسن 350 ارب دے رہے ہیں یا 385 ارب، یہ ان کو چلا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کے پیچھے کون ہے؟ ایک ہمارے اوپر جو سود بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ پاور پالیسی کے اوپر جو کیپیسٹی چارجز ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ پالیسی ہے۔ پالیسی کیا ہے کہ میں نے اگر اپنا کاروبار رن کرنا ہے تو میں نے اپنی سیلز پالیسی ڈرافٹ کرنی ہے کہ میں اپنی کتنا سیل کرنا چاہوں گا، اور میں نے اس کے لیے اسٹریٹجی کیا رکھنی ہے کہ میرا سیل ٹارگٹ اچیو ہو جائے۔